हाँ तो दोस्तों, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि लाहौर में इचरा मार्केट में जिस खातून को लोगों के हुजूम ने घेर रखा था और वो सहमी हुई खड़ी थी, उसे हरास किया गया था। एक हुजूम ने उसे परेशान किया। वो अपने शौहर के साथ वहाँ मौजूद थी, वो सहमी हुई थी। वीडियोस में, तस्वीर में आप देख चुके होंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है ये, लेकिन हुआ क्या। और अच्छा, उसके बाद लोगों ने क्या किया, उस कंपनी को, वो जो कपड़ों की कंपनी थी, उसे तलाश करके उसे मैसेज भेज रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। कंपनी में एक उल्टा झापड़ रख के दिया है पाकिस्तानियों के मुंह पे। उनके मुंह पे जो अरबी की आयत कह के उस खातून को वहाँ हिरासा कर रहे थे। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि लाहौर में एक मासूम औरत के साथ जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, इसलिए कि अरबी हमारी ज़बान है और हम ये ज़बान, ये रस्मुल ख़त हर जगह लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं। गौर कीजिएगा, अपने खो से निकलें, अपने बिल से निकलें तो पता चलेगा दुनिया में कहाँ कहाँ अरबी बोली जाती है और उसको वो कहाँ कहाँ लिखते हैं। वो ये नहीं कहते कि इन्होंने कुरान लिख दिया है, इन्हें आयत लिख दिया है बाथरूम के बाहर, वो यह नहीं कहते। उनकी ज़बान है। कंपनी ने कहा कि हमारी कोयती कंपनी है और हम अपनी मसनूआत, हम अपने मलबूसात वर्ल्ड वाइड नहीं भेजते हैं। इसलिए कंपनी को ये बताना पड़ा कि हमारे ऊपर अटैक ना किया जाए और ना हमें तलाश किया जाए, ना हमें फॉलो किया जाए, ना मैसेज भेजा जाए, इसलिए कि ये हमारी ज़बान है, हम इसे हर जगह इस्तेमाल करते हैं और हम कवीती कंपनी हैं। और उन्होंने डियर पाकिस्तानी कह के मुखातिब किया। अफसोसनाक और शर्म का मुकाम है उन जाहिलों के लिए जिन्होंने उस खातून को तमाशा बना दिया, उन्हें हिरासा किया और उनसे बयानात दिलवाए, उनकी ज़ाती बातें पूछी। किसको इख्तियार है? किसी को इख्तियार हासिल नहीं है कि कहे कि मेरे ससुर हाफिज़ कुरान है, हम सुन्नी हैं। ये जो मौलवी हजरात वहाँ पे मौजूद थे, ये कैसे कैसे आनन फानन वहाँ पर आ गए और किस तरह से ये बात हुई। उनके कपड़े पे, उनके लिबास पे सिर्फ हलवा लिखा था। कंपनी के पोस्ट पर ये सब कुछ मौजूद है। ये ऐसी कोई आयत नहीं है, और अगर आयत है, पूरा कलमा लिखा हुआ है कपड़ों पे जो मॉडल्स ने पहने हुए हैं। और ये अरबी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं जहाँ की मॉडल्स ने पहने हुए हैं, इसलिए कि वो उसको उस तरह से जाहिलाना जहन के हवाले से नहीं लेते जिस तरह से पाकिस्तान में लिया गया और लिया जाता है। सरेआम एक ख़ातून को हिरासा किया गया, उसके कत्ल की बात की गई, उसे जान से मारने की बात की गई। ये बहुत बड़ा केस है। उस ख़ानदान को चाहिए कि सू करे, केस करे इन लोगों पे। और हुजूम उस वक्त खामोश था, इतना शोर नहीं था, लेकिन जब ये खातून पुलिस अफसर ने आके उनसे खिताब किया और भाग दौड़ की, बेशक उसने बचाया। उसको कपड़े उतारने के लिए वहाँ पे कह रहे थे। वो आवाज़ें मैंने नहीं लगाई हैं कि मसाइल बढ़ जाएंगे जो वहाँ पे आ रही थी। उसको बुर्का पहनाया गया, उसका हुलिया बदला गया, उसको चादर लपेटी गई उसके मुंह पे, उससे माफ़ी मंगवाई गई। भाई मौलाना हजरात, किस बात की माफ़ी? आप जब कह रहे हैं कि ये इस तरह का कुछ नहीं है, फिर भी उससे माफ़ी मंगवाई क्यों भाई? इतनी मजबूरी क्यों? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। पाकिस्तान दिन ब दिन गटर के तह में उतरता जा रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है, आप लोगों ने इसे मामूली समझ लिया है। और कंपनी ने जो रख के थप्पड़ दिया है ना पाकिस्तानियों के मुँह पे, तो ये तो ज़रा सा भी ख्याल होगा तो शर्म से मुंह छुपाएंगे। माफ़ी इनको मांगनी चाहिए कि इन्होंने एक पाकिस्तानी खातून को जो बालिबास थी, उसने मगरिबी लिबास नहीं पहना हुआ था, उनको बाज़ार में उन्होंने इस तरह से हिरासा किया। हरासमेंट का बाकायदा कानून बना हुआ है पाकिस्तान में। कहाँ है ये कानून? इस वक्त सोया हुआ है। पुलिस अफसर ने बेशक उसको बचाया। अब जगह जगह उनकी बात हो रही है, उनकी वाह वाह हो रही है कि इन्हें शाबाश दिया जा रहा है, इन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये एक गलत मामला था और कंपनी ने तो अपनी बात कह दी। और ये जाहिलों का उठाया हुआ मसला था। ख़वातीन को हिरासा करने का केस था। ये एक ख़ातून को हिरासा किया गया उसके शौहर के सामने। अगर मौलवी हजरात
یہ مولانا حضرات اگر پڑھے لکھے ہوتے، سمجھدار ہوتے، تو یہ پڑھتے کہ اس کپڑے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کپڑے پہ صرف حلوہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حلوہ کیا ہوتا ہے۔ حلوہ میٹھا ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، نرم ملائم چیز ہوتی ہے، جسے مولانا ہپ ہپ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو حلوہ کر کے ہر چیز کو ہضم کر لیتے ہیں۔ اس طرح اس خاتون کو حلوہ سمجھ کے ہضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کتنا بڑا کیس ہوتے ہوتے پاکستان میں رک گیا ہے۔ اس خاتون کی کوئی نیکی تھی، اس خاندان کی، جو ان کے کام آ گئی کہ اس کی جان بخشی گئی۔ وہاں اتنا بڑا مسئلہ تھا اور کمپنی کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ جو پاکستان میں بات بات پہ ہوتا ہے نا کہ اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، تو وہ کمپنی تلاش کر رہے تھے کہ ہم اس کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے۔ کمپنی نے رکھ کے دیا ایک تھپڑ منہ پہ پاکستانیوں کو مخاطب کر کے، باقاعدہ وہاں پہ پاکستان کا فلیگ بنایا اور جہاں پہ اپنی کویت کمپنی کا تذکرہ کیا وہاں پہ کویت کا پرچم بنا ہوا ہے۔ بہت کمزور ہو چکے ہیں پاکستانی، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ دنیا ویسے ہی تھوک رہی ہے آپ کے حالات پر، آپ تو خیرات لینے کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی نہیں دے رہا ہے۔ اور اب اس طرح کے جب حالات آئیں گے تو، اور وہ بھی ایک عورت کے حوالے سے، رابی پیرزادہ نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور وہ یہی کہہ رہے تھے اگر یہ لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوتے تو آج یہ حال بازار میں کھڑے ہو کے یہ مولانا حضرات نہیں کر رہے ہوتے۔ لوگوں نے ان کی، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی دن سے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اچھا، اور تو اور سنیے، اس عورت کو تو بیچاری کو اس طرح بازار میں ہجوم اس کے اوپر پل پڑنے کو تیار تھا۔ اچھا، ادھر یہ ہوا کہ نوجوان صحافی اسد طور پہلے اسٹیبلشمنٹ کی خبریں لایا کرتے تھے۔ یہ وہ نوجوان صحافی ہے جس کو میں نے خود گراؤنڈ پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ زمینی حقائق جانتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں۔ اب جب پاکستان کے حالات غلط سمت پہ گئے، وہاں کے سیاسی معاملات جس طرح الٹے ہیں اور دنیا منہ میں انگلی دابے بیٹھی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، جیتنے والوں کو ہرا رہے ہیں، ہارنے والوں کو جتا رہے ہیں اور عوام اپنے پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اسد طور نے اس سچائی کو قبول کیا اور اس نے اپنا راستہ بدلا۔ اس نے سچ کو سچ اور صحیح کو صحیح کہنا شروع کر دیا اور غلط کو غلط۔ تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس پہ ایک کیس بنایا گیا۔ کیس کیا بنا اس پہ؟ جج کی بے عزتی کا، کہ یہ جسٹس کی بے عزتی کرتا ہے۔ ایک قانون بنایا گیا ہے لوگوں کو پھانسنے کے لیے، اس کے بعد اس پہ یہ ظلم کیا گیا کہ اس کو، پہلے یہ انہی کے ساتھی کہلاتے تھے، پھر اس نے حق بات کہنی شروع کی۔ اس نے کہا کہ یہ سب تو غلط ہو رہا ہے اور اب اس پہ یہ الزام لگایا کہ یہ جج کے خلاف بات کرتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس نے وہاں سے گرفتاری کے بعد ایک پرچی بھیجی ہے۔ اس پرچی پہ لکھا ہے کہ میری 78 سالہ ماں کو کسی رشتہ دار کے گھر پہنچا دو، کیونکہ یہ ماں بیٹا اکیلے رہتے تھے۔ ماں نے کسی سے پوچھا ہے کہ میرے بیٹے سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوا، آگے پوری ایک کہانی موجود ہے۔ ادھر مریم نواز اپنی مرحوم والدہ کے قبر کی قدم بوسی کر رہی ہیں، وہاں حاضری دے رہی ہیں۔ ادھر اسد طور کی ضعیف ماں کو زندہ درگور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بھی سنبھل جائیے، اب بھی ہوش کے ناخن لیجیے۔ کوئی ہے جو ان باتوں کو سمجھے اور اعلیٰ سطح پہ بیان کرے، کیونکہ جس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ پہلے تو سیاسی سطح پر سیاسی معاملات خراب تھے، اب سڑک پہ ایک عورت کا نکلنا دشوار ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کون کس کو کب واجب القتل قرار دے دے اور اس کے جان کے در پہ ہو جائے۔ کاش وہ پولیس افسر ہی اس کپڑے کو غور سے دیکھ لیتی کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ کلمہ طیبہ لکھے ہوئے کپڑوں کو ماڈلز پہنتی ہیں ان عرب ممالک میں جو ان کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اور سوچئے، آپ سے زیادہ مسلمان ہیں، آپ سے پکے مسلمان ہیں دنیا میں۔ اتنے جاہل لوگ ہیں، اتنے جاہل لوگ ہیں کہ ایک حلوے کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ کوئی آیت نہیں لکھی تھی اس کے کپڑے پہ۔ ایسے کپڑے عام ہیں اس کمپنی کے، جگہ جگہ انسٹاگرام پہ ہے اور فیس بک پہ ہے ان کے پیجز، بڑی کمپنی ہے، ان کے کپڑے عام ہیں، وہ آیتیں نہیں لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ عربی ہماری زبان ہے، ہم اسے ہر جگہ لکھتے ہیں، مختلف انداز سے لکھتے ہیں۔ وہاں تو کسی نے سر قلم نہیں کیا، وہاں کسی نے کسی کو واجب القتل قرار نہیں دیا گیا۔ یہ جو کمپنی کو ڈھونڈا جا رہا تھا عوامی سطح پر کہ بس بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی مخالفت کر دو، کمپنی نہ ہو گئی، عمران خان ہو گیا، جس کا جی چاہے گالی دے دو، جس کا جی چاہے جو الزام لگا دو۔ لیکن کمپنی نے ایک سیدھا اور سادہ بیان دیا ہے، لیکن اگر آئندہ اس کمپنی کے ساتھ کچھ برا کیا یا اس کے بائیکاٹ کی بات کی تو کمپنی بھی کویتی کمپنی ہے،
ان کی زبان عربی ہے، رسم الخط عربی ہے، ان سے زیادہ عربی کو کون جانتا ہے؟ ہمارے ہاں تو رٹو طوطے کی طرح قرآن شریف فر پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے بعض مسجدوں میں، تو لوگوں نے محلے میں نام رکھا ہوا ہے حافظ ریل، حافظ انجن۔ بیٹا جو ہے حافظ انجن ہے، باپ جو ہے ریل ہے۔ اتنی روانی سے پڑھتے ہیں کہ کسی کو سوائے تعلمون یعلمون کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھا ہوتا قرآن کو تو پھر معلوم ہوتا کہ کیا ہے۔ اور خود جو قرآن کی آیتیں گلے میں لٹکا لیتے ہیں لکھ کے، وہ غلط نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے شر پسندوں سے، جو نہ جانے کب انسان کے روپ میں شیطان بھیس بدل کر آ جاتا ہے لبِ سڑک عورت کو ہراساں کرنے کے لیے۔ اور کس سے التجا کیا جائے؟ حکومت کا تو اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں، لیکن اس خاتون کو، اس کے خاندان کو چاہیے کہ وہ خاموش نہ رہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔